وہ 10 پارے 20 پارے تراویح ہم پڑھ رہے ہیں آپ لوگ جا کے 3 دن میں وہ 10 پاروں کی 3 دن تراویح ہو گئی 27 دن سکون ہو گیا باپ ایک قرآن ہو گئی دیکھ بھائی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے پر مقدس ماہ میں اللہ نے ہمیں اس کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس میں اللہ نے ہم کو روزے بھی رکھنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے، اور الحمدللہ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی ہے، اور روزے میں ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے احادیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالصتاً رکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی ہی جزا رکھی ہے، اس لیے کہ جو حضرات روزے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ کوئی نفل روزے نہیں ہیں، مستحب روزے نہیں ہیں، اور معمولی روزے نہیں ہیں، یہ باضابطہ اسلام کے اہم رکنوں میں سے ایک رکن ہے جسے فرض کہا گیا قرآن مجید میں۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ بھوکا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بنانا چاہتا ہے، ورنہ آپ ذرا سوچئے ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ ہم 3 وقت کا کھانا پہلے کھا رہے تھے، تو ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ کوئی بندہ 3 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھا رہا ہے، کھانے کی وجہ سے اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیوسلی کھانے کی وجہ سے۔ اور اگر بندہ 3 وقت کا کھانا نہیں کھا رہا ہے تو پھر اللہ کے خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اللہ کے خزانے میں آپ کے زیادہ کھانے سے کمی آتی ہے، نہ کم کھانے سے اضافہ ہوتا ہے، اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جوں کا تو برقرار رہتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ 18,000 مخلوقات کو صبح و شام 24 گھنٹے کھلاتے رہے تو بھی سمندر میں دھاگا ڈالنے کے بعد اس کو جتنا پانی لگ کر آتا ہے اس سے بھی کم مقدار میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کا اتنا بے بہا خزانہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا رکھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو کچھ چیزیں غرض و غایت جاننے کی وہ ضروری ہے میرے بھائی۔ جب تک غرض و غایت نہیں معلوم ہے آپ کو تو پھر آپ روزہ رکھ کے کیا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو روزہ کیوں رکھا گیا پہلے یہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیے بلا مقصد آپ کو نان اسٹاپ 24 گھنٹوں میں 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رکھنے کا کوئی تو ایک فلسفہ ہوگا نا بھائی، کوئی تو ایک ریزن ہوگا، ورنہ خالی جو نا ٹائم پاس کو تو آپ کو بھوکا نہیں رکھا جا رہا، کوئی تو ایک ریزن ہوگا کہ آپ کو 15 گھنٹے بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ آپ اپنے منہ میں جمع کیا ہوا تھوک بھی نہیں نکل سکتے، اور پھر بندہ اس یقین پہ جا کے پہنچا ہے رمضان میں، وضو کی حالت میں منہ میں پانی لے کر بھی وہاں پر تو اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی وہاں پر بھی وہ ایک چھوٹا سا خطرہ گھونٹ بھی وہ اپنے اندر جو نا نہیں پہنچاتا، اس یقین پر رمضان میں جا کر وہ پہنچا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے منہ میں پانی ہے، اگر میں اندر لے لوں تو کوئی مجھے دیکھے گا نہیں، یہاں پر کوئی کیمرہ عمرہ تو لگا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا اس حد تک یقین پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر دنیا کی نظر نہیں ہوتی ہے وہاں مولا کی نظر ہوتی ہے، تو اللہ تو یہاں دیکھ رہا ہے کہ میرے حلق کے نیچے کیا اتر رہا ہے۔ اس یقین پر آپ کیسے پہنچے؟ یہ یقین آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ جبکہ ہم بند کمروں میں کئی گناہ کر لیتے ہیں، ہم بند جو نا کھلے مقامات پر کئی گناہ کر لیتے ہیں، یا ایسے مقامات پہ کئی گناہ کرتے ہیں جہاں آزو بازو کوئی نہ ہو، سامنے پیچھے کوئی نہ ہو، جہاں اندھیرا ہو یا پھر ہم اکیلے ہو، ایسے کئی گناہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن آپ روزے میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، بیڈ روم میں ہیں، آپ ہال میں ہیں، آپ کہیں اور جگہ جا کے بیٹھے ہوئے جنگلوں میں، وہاں کوئی آپ کے آس پاس نہیں ہے، آپ پھر جو نا وضو کر رہے ہیں، مسجد میں آپ اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک حلق کے اندر جو نا ایک خطرہ بھی آپ نیچے نہیں اتار رہے، بولے نہیں مولانا نہیں اتار سکتا۔
اچھا ہمارے بچوں کا حال دیکھیے آپ کیسا ہے. اگر کچھ ہمارا عام 11 مہینے کا مزاج کیسا ہوتا ہے دیکھیے, اگر ہم ایک آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کھانا ہمارا اگر اونچ نیچ ہو گیا, 19-20 ہو گیا, اگر آگے پیچھے ہو گیا, تو ہم گھر والی پہ اونٹتے کہ بھائی کیا ہوا, آپ ٹائم پہ کھانا بنائے نہیں, مجھے 9 بجے ناشتہ چاہیے صبح میں, آپ 10 بجے دے رہے, مجھے 2 بجے چاہیے, آپ 4 بجے دے رہے. گھر میں ہم پکارا کرتے کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. یہ ہمارا حال ہے. لیکن بچوں کا حال رمضان میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. بچوں کو باضابطہ سحری میں ان کو نہیں اٹھانے کے لیے ماں باپ کو پکوان بھی بہت دھیمے دھیمے انداز میں پکانا پڑتا ہے, اور دھیرے دھیرے انداز میں خاموش کھا کے ماں باپ سو جاتے. ذری آواز آئی بچہ اٹھ کے ان بھی سحری کرتا ہوں بولتا, اور برابر پورا دن روزہ رہتا بچہ بھی. گھر میں چل رہا نا ایسا. کئی ماں باپ تو یہ بول کے بچوں کو روزہ نہیں رکھا رہے, دھوپ زیادہ ہے, طبیعت خراب ہو جائیں گے, بیٹا تم کہاں رکھتے, لہذا خاموش ہو جاؤ. اس کے باوجود بھی ہمارے مدرسے میں, جس مدرسے میں جو مدرسہ میں کھولا ہوں, اس مدرسے میں کئی چھوٹے چھوٹے بچے جو روزہ رکھ کے آ رہے. تو میں بولا میاں بھائی آپ تو ابھی تو چھوٹے ہیں, آپ 9 سال کے بھی نہیں ہوئے, آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو مجھے روزہ رکھنا ہے مولانا, بس میری خواہش ہے کہ میں روزہ رکھوں. اور ہمارے ممی پاپا مجھے نہیں اٹھاتے, لیکن وہ پکوان کی آواز سے میں اڑ جاتا ہوں, پھر میں سحری کرتا ہوں, پھر پورا دن روزہ رہتا ہوں. اس حد تک کا جو نا اس کے اندر جذبہ کیسے آیا؟ کچھ تو بات ہے, کچھ تو راز ہے, ورنہ کوئی رمضان پہ ایسے ہی نہیں مرتا. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ کچھ تو بات ہے اس کے اندر, کچھ تو ایک راز ہے اس کے اندر چھپا ہوا. وہ راز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, دیگر عبادتوں کے حوالے سے قرآن میں اور حدیث میں دیگر عبادتوں کے حوالے سے اس کی جزا, اس کا فائدہ, اس کا انعام آپ کو احادیث اور قرآن میں ملے گا. کہ نماز میں پڑھنے سے آپ کو جنت ملے گی, آپ کو زکوٰۃ دینے سے مراتب ملیں گے, حج کرنے سے آپ کو یہ اجر ملے گا, صدقہ خیرات کرنے سے وہ اجر ملے گا, نوافل پڑھنے سے یہ اجر ملے گا, دیگر کار خیر کرنے سے وہ اجر ملے گا. لیکن میرے بھائیوں, روزے میں, رمضان میں راز یہ ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کوئی اور آپ کو جزائیں نہیں دے رہا ہے, جزائیں کچھ اور ہے. جنت الفردوس ہے, جنت المأوا ہے, جی جنت اعلیٰ ہے. جنت میں کئی کیٹیگریز ہے, جنت ہی جنت ہے پوری. اس میں آپ کو کئی مراتب ملیں گے, کئی درجے ملیں گے. آپ یہاں جس لیول کے ہوں گے, یا وی آئی پی ہوں گے, تو وہاں بھی آپ کو وی آئی پی میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ یہاں وی آئی پی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ پرسن ہے, تو آپ کو وہاں بھی جنت الفردوس ویری ویری امپورٹنٹ لوگوں کی جگہ ہے. اسی لیے اس کو جنت الفردوس بولتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور جتنے ہمارے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں جن کے, ان کو بھی اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. اور بہت اونچی مقام ہے. یہ ساری جنت کی مقامات اپنی جگہ ہے, مگر اس کے باوجود بھی اتنی ساری نعمتیں بندہ جنت میں حاصل کرنے کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ جنتی حضرات جنت میں ایک اداس قسم کی کیفیت میں بیٹھے ہوں گے. اللہ کہے گا کہ تمہیں کیا چیز کی کمی ہے میری جنت میں کہ تم اس انداز میں بیٹھے ہو؟ کہا مولا یہ نعمتیں ہمارے دل کو نہیں بھاتی ہے, یہ نعمتیں تیری بہت اچھی ہے, لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس جنت کے مالک کا دیدار کریں. میرے مولا ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے. اس وقت تمام جنت کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ, افضل, اکرم, سب سے بڑی نعمت, جو تمام نعمتیں جہاں پر ختم ہوتی ہے, اس وقت پردہ ہٹا کے اللہ اپنا جلوہ کرائے گا, اپنا جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا. تو روزے داروں, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ دیگر آپ کو باب ریان ہے, جنت کے کئی دروازے, انٹرنس ہے اس کے, کئی دروازے ہیں, اس میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب ریان. آپ کو وہاں سے انٹر کیا جائے گا, وہاں سے آپ کو, صرف روزے داروں کو, دوسروں کو نہیں, وہاں سے آپ کو انٹر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام فضیلتیں روزے میں آپ کو مل جائے گی. سب سے بڑی فضیلت, راز, فلسفہ اس کے اندر یہ ہے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جزا بن جاتا. میں خود اس کی جزا بنتا ہوں. کیوں بنتا ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے آپ. اللہ خود بندے کی جزا اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے
جب تک بندہ کسی سے نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں تب تک سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں. یہی ہے نا میرے بھائی. آپ کس کو بول لیتے بیٹھیں گے کہ میں روزہ ہوں میں روزہ ہوں میں روزہ ہوں. روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. اگر بندہ منہ سے بولے کہ میں روزہ ہوں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ میں روزہ ہوں. اب آپ بتائیے میں امبر پیر سے چل کے آپ کو کیا معلوم کہ میں روزہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے. پوچھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اگر جواب دوں تو, نہیں پوچھو تو نہیں معلوم ہوگا. تو روزہ اللہ اور بندے کے درمیان کئی رازوں میں سے ایک راز ہے. اسی لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا بندہ روزہ ہے کون سا بندہ روزہ نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو معلوم بھی ہو گیا کہ میں روزہ ہوں, اگر میں بول دیا آپ کو, چلیے آپ کو نہیں معلوم ہوا, میری فیملی کو تو معلوم ہے, آپ کی فیملی کو معلوم ہے کہ آپ نے رات میں سحری کی ہے. پھر آپ کو فیملی کو یہ کیا معلوم سحری کرنے کے بعد آپ باہر جا کے روزہ توڑ لیے؟ ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ اب تو میں اپنے گھر سے دور ہوں نا, میں 20 کلومیٹر دور ہوں, اب میں رستے میں کار میں جاتے جاتے کچھ بھی کر لوں, ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں یہی تو راز ہے. پورا کمپلیٹ روزہ کون بندہ رکھ رہا ہے کون بندہ نہیں رکھ رہا ہے, یہ سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے پر اپنی نظر ڈالتا ہے کہ بندہ پورے 15 گھنٹے میری رضا کے خاطر پانی لے کر تھوک دیتا ہے, نگلتا نہیں ہے, اتنی بڑی مجھ پر اتنا بڑا مجھ پر یقین رکھتا ہے, اتنی میری ذات سے محبت رکھتا ہے, تو پھر میں خود اس کی جزا بھی بن جاتا ہوں. یہ ہے اصل کمال روزے کا اندر, اس کو سمجھنا میرے بھائی. اب کیا ہوا معلوم, سال کو سال روزہ آ رہا, سال کو سال رمضان آ رہا, ہم رکھ رہے, زندگی گزر جا رہی, بس ایسا ہی ہو جا رہا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو اس کے مقصد کو جانیں پہلے, آپ اس کا مین کرائٹیریا کیا ہے پہلے آپ وہ جانیے, آپ کہ اس کو وہ آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے پہلے وہ سمجھیے آپ, تو آپ کو پھر روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا. اب کئی لوگ دیکھیے آپ روزہ رکھتے, جب دیکھو جب یہاں پڑے ہوئے ہوتے, وہ کونے میں ایک پڑا ہوا, یہ کونے میں ایک پڑا ہوا, کوئی گھر میں پڑا, کچھ بولے میں کاما نکو بولو میں روزے سے ہوں, میرے کاما نکو بولو میں روزے سے ہوں, کچھ بولے کہ میں روزے سے ہوں, کچھ بولے کہ میں روزے سے ہوں. اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ روزے دار کیا پوزیشن پہ جاتا ہے, روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, اور رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت کتنا مقدس مہینہ ہے, تو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنے زبان کو خالی نہ رکھے, اپنے دل کو خالی نہ رکھے. 24 گھنٹوں ہمیشہ وہ عبادت میں رمضان کا مہینہ گزارے, وہ ہے رمضان کا مہینہ. مگر کیا ہے بولے تو سال کو سال آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا نا جی رمضان, ہم کو فری میں مل رہا رمضان کا, اس سال بھی آتا, اس سے پہلے بھی آتا, اس سے پہلے بھی آتا, اس سے پہلے بھی آتا, فری میں مل رہا, تو اس کی قدر نہیں ہے, رمضان کی قدر نہیں ہے. اگر ہم کو رمضان اگر لاسٹ 2 سال پہلے بھی آیا تھا, 2 ایئرز بیک رمضان آ رہا ہے, لیکن کیا ہوا آپ نہیں دیکھے, ہم مسجدوں کو نہیں آ سک رہے تھے, گیٹ ٹوگیدر ہو کے افطاری نہیں کر سک رہے تھے, سحری نہیں کر سک رہے تھے, عید کے گلے نہیں مل سک رہے تھے, ہاتھ نہیں ملا سک رہے تھے, کھانسے تو مشکل ہو رہی تھی, چھینکے تو مشکل ہو رہی تھی, کوئی زور سے بات کرا تو جو نا کیا ہوتا کہ منہ میں سے بول کے یہاں لگا لیے, وہاں لگا لیے, اوپر لگائے, ہاتھوں کو پیروں کو ایسا دکھ رہا لوہے کا جسے میں کبھی مرتش نہیں نو, اتنا پیک ہو کے نکل رہے تھے. اتنا سب کچھ ہم جو نا سیفٹی پوری کر کے نکلے 2 سال میں. آپ کو دیکھے تو ایسا سمجھ میں آتا نا جی کہ وہ وائرس چھوڑے, چائنا والے, وہ والے, انہوں والے, کون چھوڑے گی کون نہیں چھوڑے گی, بات چھوڑنے والوں کو معلوم ہے, وہ چھوڑے, انہوں چھوڑے بول کے وہ ہم ایسا سوچ لیے. وہ واقع ہو بھی سکتا کہ کوئی کرا ہوگا بدماشی بنا, لیکن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, انہوں چھوڑے بول کے خالی کون چھوڑے بول کے دیکھ لیتے بیٹھیں گے. لیکن عام آدمی کا کام ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار, مسلمان عبرت حاصل کرنے والا انسان ہوتا ہے تو ایسے واقعات سے مسلمان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. ارے بھائی کتنی بڑی بات ہے, دیکھو اللہ نے 2 سال اپنے دروازے بند کر دیے تھے, یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے. یہ کیسی بڑی بات ہے, دیکھو جہاں رشتوں کی اہمیت تھی وہاں رشتے دور ہو گئے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے, دیکھو جنازے میں چل کے جانے پر کتنا اجر ملتا تھا, ہم جنازوں سے دور ہو گئے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے, دیکھو ہم کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھتے تھے, لیکن وہ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھنا چھوڑ دیے. وہ ایک جنا وہاں پڑھ رہا, وہ ایرو مارک ڈال دیے تھے, تم وہاں پڑھو, تم یہاں پڑھو, تم یہاں پڑھو, تم وہاں پڑھو, ایسا لگا دیے. کیسی دوریاں ہو گئی تھی, کیسے اس کے دروازے اللہ نے اپنے دروازے بن گئے, جاؤ بھائی جاؤ اپنے گھروں میں رہو, تم ہمارے گھر کو نہیں آنا.
آپ کبھی کبھی کسی سے ناراض ہوتے کیا بولتے ہیں؟ آپ ہمارے گھر مت آئیے، اب ہم آپ سے نہیں بات کرنا چاہو، ہمارے گھر مت آئیے۔ تو ذرا سوچو نا، اس انداز میں بھی جا کے سوچو، کب تک دنیا کے چکر میں پڑ کے رہیں گے آپ؟ انہوں چھوڑے، یار کون چھوڑے کہ جان دو بھائی، ہم کو کیا سوچنا ہے ہم وہ سوچیں گے۔ میرے مولا تو اپنے دروازے بند کر دیا تھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ جی اگر تو معاف نہیں کرے گا، بندہ پوری نماز پڑھ لیتا نا، سورہ فاتحہ، ضمہ سورہ، رکوع، سجدہ، جی پھر تحیات میں آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا بولتا بندہ؟ ابھی سوچیں آپ، اللہ بندے سے کیا ارشاد فرماتا؟ ٹھیک ہے بھائی، تم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کے ختم تک تم ہماری تعریفاں کرتے جا رہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بولے، پھر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہمارے واقعات ہمارے قرآن کو تم پڑھے، سبحان ربی العظیم بولے، سبحان ربی الاعلیٰ بولے، التحیات للہ بولے، سب بولے، سجدے میں آ کے ہم سے جو نا مناجات کرے۔ اب تم بولنا کیا چاہ رہے؟ کیا ہونا تمہارے کو وہ بولو۔ بولے اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اپنے آپ پہ ظلم کرا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ میں اپنے آپ پہ بہت ظلم کرا۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ یہ عاجزی بندے کے اندر پیدا ہو، یہ انکساری بندے کے اندر پیدا ہو، تو اس کے لیے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ 2 سال اللہ اپنے دروازے بند کر دیا تھا، جاؤ ہمارے گھر کوئی نہیں آنا، اپنے اپنے گھر بیٹھو جا کر۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ماشاءاللہ کوئی نماز پڑھ رہا تھا ہوگا۔ اچھا جب نہیں آنا بول کے بولے تو وہ دیوار پہ سے ایک جنا کود رہا، یہ دیوار پہ سے ایک جنا کود رہا، وہاں سے کھڑکی میں سے آ رہا، انہوں صدر کمیٹی تھا، کمیٹی والے بول رہے نکو بھائی، پولیس والے آ کے پریشان کر، ارے کیسا نہیں آتے ہم مسلمان نماز پڑھتے، وہ پڑھتے۔ اب کھلے ہیں تو کوئی بھی نہیں آیا، دیکھیں یہ درد دل کس کو بتائے، اگر نہیں نہ بولو تو رہا بھی نہیں جاتا، مگر بولے بغیر کام بھی نہیں چلتا، بولنا تو بولنا ہی ہے۔ جی سنائے بھی تو جو نہ کام چلتا، نہیں سنائے بھی تو کام نہیں چلتا، کیا کرے میرے بھائی؟ ارے دروازے کھلے ہیں نا، اب تو چہرہ ڈھانپنے کے بعد تو ہر کوئی آتا ہے اس دروازے سے۔ جب چہرہ کھلا ہے، آنکھوں میں سرما ہے، زبان کی بولی چل رہی ہے، اب آنا کتنا کمال کی بات ہے نا، سبحان اللہ۔ ورنہ چہرے پہ کپڑا آنے کے بعد تو سب یہیں آنا ہے۔ ایم ایل اے صاحب کے گھر کے سامنے کبھی جنازے کی نماز ہوئی؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ ہاں جنازہ تو یہیں آنا، چہرہ ڈھپ گیا تو یہاں تو ہر کوئی آئے گا۔ اب تو چہرہ کھلا ہے نا میرے بھائی، الحمدللہ۔ آنکھوں کی جو نا دیا جل رہے ہمارے، لائٹ جل رہے ہمارے، آنکھوں کے دیا جل رہے۔ یہ زبان دیکھو اب کتنی خوشبودار انداز میں مہک رہی ہے۔ اللہ نے محبوب نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو وہ بھی محبوب ہے، فرمایا سبحان اللہ۔ پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ایک منہ سے ایک قسم کی اسمیل آتی ہے، سرکار ارشاد فرماتے روزے دار کی بو بھی اللہ کو محبوب ہوتی ہے، مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اب دروازے کھلے ہیں، اب آنے کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں۔ جب دروازے بند تھے تو آرگومنٹ چل رہے تھے، بحث چل رہے تھے، میں آؤں گا تو آئے گا، میں آؤں گا تو آئے گا، چل رہے تھے۔ تو فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ مولا 2 سال تک ہم رمضان جیسے گزارنا تھا ویسے نہیں گزار پائے، یہ رونقیں نہیں دیکھ پائے، یہ مسجدوں میں ہم آ نہیں پائے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے دوبارہ اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اب ہم تیرے حضور بیٹھے ہیں۔ بس اب یہ سوچ کے بیٹھیے، یہ ایقان، یہ وجدان کے ساتھ آپ بیٹھیے کہ ہم رمضان میں آج ہم کو اللہ نے رمضان کا مہینہ اس سال ہم کو عطا کیا ہے، ہم اتنی عبادت کریں گے، اتنی قدر کریں گے اس رمضان کی کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی عبادت کے صدقے اللہ ہم کو ایسے اور کئی رمضان عطا فرمائے گا انشاءاللہ، تاکہ ان اور باقی رمضانوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں گے۔ اتنا مقدس مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ روزوں کو سمجھنا چاہیے، اس ماہ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ بندے پہ کتنا مہربان ہوتا، دیکھیے آپ
کتنا مہربان ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بندے سے کیونکہ بھائی آپ کو کیوں دیا گیا یہ؟ اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے جی. ورنہ آپ ذرا بولیے پہلی امتوں کو اللہ تبارک و رمضان کا مہینہ دیا تھا, پہلی امتوں کو اللہ قرآن دیا تھا, بولو جی, پہلی امتوں کو شب قدر دیا تھا اللہ تعالیٰ, تاخراتاً دیا تھا, پہلی امتوں کو جمعہ تھا, پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا شب برات کی رات دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. آپ سے محبت کرتا, ایئرلی گناہ معاف ہونے کے لیے رمضان دیا. آپ سے محبت کرتا, ایئرلی گناہ معاف ہونے کے لیے شب قدر دیا. اللہ آپ سے محبت کرتا, ایئرلی گناہ معاف ہونے کے لیے اللہ شب برات دیا. اللہ آپ سے محبت کرتا, ویکلی گناہ معاف ہونے کے لیے اللہ نے آپ کو جمعہ دیا. اللہ آپ سے محبت کرتا, خالی اور سے 4-5 گھنٹے کے جو نا بیچ کے گناہ معاف کرنے کے لیے کبھی فجر میں بلایا, کبھی ظہر میں بلایا, کبھی عصر میں بلایا, کبھی مغرب میں بلایا, کبھی عشاء میں بلایا. بولے مولا, بندہ بولا مولا میں تو تیرے حضور ہر بار آ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے بندے فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے جا ہم سارے گناہ کو معاف کر دیے. ظہر سے لے کے عصر تک گناہ ہوئے جو سارے گناہ معاف کر دیے. جب تو آتا ہے گناہوں کو لے کر ہم بیچتے ہیں ایسے جیسے تو ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, ایسے تجھے پاک بنا کے بیچتے ہیں. بھائی تم سے محبت ہے, اللہ کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے. ورنہ ایک ماں کی محبت کا یہ حال ہے, اگر آپ بغیر کھانا کھائے سوئے تو وہ 2 بجے رات کو جاگ جائے, اس کی گہری نیند سے اٹھ جائے, وہ اٹھ کر کہے کہ پیٹ تو ماں کا بھرا ہوا ہے, بچے کا پیٹ خالی ہے, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ماں کا کلیجہ جل رہا ہے. ہاں کہا بیٹا میرا بیٹا کھانا نہیں کھایا, بولے میں نہیں کھانا مجھے دال پکی ہوئی, ٹھیک ہے میں تجھے انڈا تل کے دیتی ہوں. 2 بجے رات کو اٹھ کر ماں آپ کو انڈا تل کے دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کلیجہ جلتا ہے کہ میری ممتا یہ کیسے گوارا کرے کہ میرا بچہ بھوکا سو جائے. ایک محبت, ایک ماں کی محبت کا یہ حال ہے, تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا آپ کو 15 گھنٹے کیوں بھوکا رکھ رہا ہے؟ آپ کو 15 گھنٹے اس لیے بھوکا رکھ رہا ہے تاکہ سال بھر کے آپ کے گناہ کو ختم کر کے آپ کے چہرے کو نور سے پرنور کر دے, آپ کے دل کی ساری سیاہی کو دور کر دے, آپ کو پاک و صاف کر دے, آپ کو منزہ و مصفا کر دے. پھر ایسے کر دے کہ کہا جاتا ہے کہ جب بندے کا دل پاک و صاف ہوتا ہے, اس پاک صاف دل سے, زبان سے جب وہ ذکر کرنے فرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش کے فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. پھر وہ بندہ فرشی ہو کر بھی عرشی بن جاتا ہے, اس کی دعا پر آمین بولنے کے لیے آسمان کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں. پھر یہ حالت ہو جاتی ہے بندے کی. اس حالت کو پہنچانے کے لیے اللہ آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے. ورنہ میں بھوک ہوں, میں کھانا ہونا نہیں کھایا, میں صبح سے روزے دار ہوں اور میری زبان بے لگام ہے. میں روزے دار ہوں, میرے ذہن بھٹک رہے ہیں. میں روزے دار ہوں, میرے ہاتھ قابو میں نہیں ہے. میں روزے دار ہوں, میرا دل قابو میں نہیں ہے. میں روزے دار ہوں, میرا پیر قابو میں نہیں ہے. ساری چیزیں چل رہی ہے. ارے میرے بھائی یہ کیسے کر سکتے آپ؟ اللہ تو آپ کو نکھارنا چاہتا ہے, اللہ تو آپ کو سنوارنا چاہتا ہے. آپ برائے نام ایک جو نا بھائی لوگاں بولیں گے ایک ایسا آدمی ہے اتنا ہٹا کٹا روزہ نہیں رکھ رہا, وہ پبلک کے ڈر کو روزہ رکھ رہے ہیں. پھر دکان میں جا کے وہی ٹال مٹولی چل رہی ہے جو 11 مہینے چل رہی تھی. آپ ذرا سوچئے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں لوگ گناہ والے کام کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں. کئی لوگ کر دیتے ہیں, اللہ انہیں معاف فرمائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. رمضان کے مہینوں میں آپ یوں تو پوری زندگی کرنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, لیکن خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ آپ کو نکھارنا چاہتا, جی آپ کو سنوارنا چاہتا ہے. دیکھیے بھائی, اگر اب دیکھیے 1-2 لوگ ہیں آپس میں دوستاں ہیں, اور 2 دوستوں میں کچھ کراشز آ گئے. آنے کے بعد جو ہے نا دونوں دور ہو گئے, بات چیت نہیں چل رہی. کیا کبھی ایسا ہوتا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, ٹھیک ہے ایسا سمجھتے ہیں اپن, آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور بولے مولانا نہیں آپ کی ہماری آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہم آپ سے ناراض ہیں, آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے. ایسا کبھی ہوتا, پھر آپ جو ہے نا انڈائریکٹلی میرے کو طریقے بتا رہے, مولانا ناراض تو ہم آپ سے ہے, اگر آپ یہ چاہ رہے کہ ہم آپ سے راضی ہو جانا تو آپ یہ کامہ کرنا. کبھی بولتے ایسا کوئی؟ نہیں بولتے. بولنے والے بولتے, میکسیمم لوگاں تو نہیں بولتے.
یہ ہم آپ سے ناراض ہیں، آپ یہ کامہ کریے، یہ اسٹیپ سے ایسا آئیے، پھر دیکھیں گے ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا ہمارا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندوں سے ناراض بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو طریقے سکھایا۔ کیا کرا بولیے آپ؟ طریقے سکھایا، اس کو راضی کرنے کے طریقے بتایا۔ کہا مولا کیسے راضی کروں؟ بندے رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھ لے میں راضی ہو جاؤں، تراویح پڑھ لے میں راضی ہو جاؤں گا، توبہ کر لے میں راضی ہو جاؤں گا۔ ارے بھائی روزہ رکھ کے سو جا تو بھی جتنے سانس جائیں گی آئیں گی تو بھی نیکیاں لکھوں گا۔ بہرحال مجھ کو راضی کرنے کے بہت طریقے میں نے تجھے دے دیا ہے، سارے طریقے ہمارے پاس رکھے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے، لیکن کوئی طریقہ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور افطار کے وقت میں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، اور تہجد کے وقت میں جب مجھ سے مانگتا ہے، تو پھر میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ اللہ اکبر، میری رحمت کو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ اجی اللہ تو تیار ہے آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے، آپ کو نکھارنے کے لیے، آپ کو سنوارنے کے لیے، لیکن ہم نہیں نکھرنا چاہتے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے لوٹا اگر الٹا رکھا ہوا ہے، صبح سے شام تک باہر رکھا ہوا ہے، اور ہم شام میں جا کے بولے یہ کیا بات ہوئی جو نا 24 گھنٹے پانی پڑا اور ہمارے لوٹے میں پانی نہیں بھرا، لوٹا الٹا تھا کہ سیدھا تھا؟ بولو بھائی۔ ہاں، الٹے لوٹے میں پانی نہیں بھر کے بول رہے کیا بارش ہوئی کیا پانی بھرا، پر گھر میں آ کے لوگوں کو ڈانٹ رہے کیا کریں یہاں 24 گھنٹے بارش ہوئی ہے کہ ایک لوٹا نہیں بھر سکے۔ ایسا نہیں تھا بھائی صاحب، آپ اس کو سیدھا کر کے رکھ کے جانا تھا، اور 5 منٹ رکھنا تھا تو بڑھ جاتا تھا وہ، آپ الٹا رکھے، پھر آپ بول رہے کہ جو نا کیسے نہیں ہو رہی۔ اللہ کی رحمتیں تو ہمیشہ برس رہی، رمضان کے مہینے میں تو اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا نا مسجد کے مولانا سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 4 بجے رات کو پہلے آسمان پر اپنی شایان شان کے مطابق جلوگر ہو کر تہجد کے وقت میں لوگوں کو ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے عمر درازی کی دعا مانگے میں عمر دراز کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگے میں جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگے میں شفا عطا فرما دوں۔ یہ جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ مجھے مانگو، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، یہ تہجد کے وقت میں ندا لگاتا ہے۔ وہ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ آ کر پہلے آسمان پر ندا لگاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ، وہ ایک وقت ہے جب اللہ جلوہ گری فرماتا ہے۔ رمضان کے 24 گھنٹے 30 دن اللہ پہلے آسمان پر جلوہ گری فرما کر کہتا ہے 24 گھنٹے میں کسی گھنٹے میں مانگ لے تجھے عطا کر دوں گا، کسی لمحے میں مانگ لے تجھے عطا کر دوں گا۔ دن کو مانگ، شام کو مانگ، صبح کو مانگ، کبھی بھی مانگ لے، 24 گھنٹے 30 دن کے اندر کبھی بھی مانگ لے تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ہم پر ہے، پھر بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو قصوروار تو ہم ہی ٹھہرے نا بھائی صاحب، بولیے قصوروار تو ہم ہی ٹھہرے۔ اللہ تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تو آپ کو نکھارنے کے لیے تیار۔ لعلکم تتقون، تیرے بھوکا رہنے سے ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ارے میں تو تجھے اچھا بنانا چاہتا ہوں۔ 11 مہینے گناہ کی وجہ سے تیرا دل جو گندا ہو گیا نا، اس 1 ماہ کی برکت سے میں تیرے دل کو پاک کرنا چاہتا ہوں، تجھے صاف کرنا چاہتا ہوں، تجھے نکھارنا چاہتا ہوں، میں تجھے صحت مند بنانا چاہتا ہوں۔ ایک شکاگو کی یونیورسٹی ہے، وہاں پر برٹش کے لوگوں نے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا سائنس میں جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا ٹیکنالوجی کے اندر بہت سے چیزیں وہ لوگوں نے ریسرچ کیا، امریکہ میں کئی لوگوں نے بھی ریسرچ کیا، ریسرچ کر کے آخر میں اس بات پہ پہنچے کہ بھوکے رہنے سے آدمی میں کینسر والی بیماری جو ہوتی ہے نا اس سے فائٹ کرنے کا جو نا سسٹم اندر جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، بھوکے رہنے سے جو کینسر کا پرابلم ہوتا ہے، کینسر کی بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے جسم ہمارا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر وہ ہماری بیماری ہمارے اندر قریب آ رہی ہے تو ہمارا جسم اتنا مضبوط ہوتا ہے، یعنی اندر کی فوج سمجھیے، آپ سمجھانے کے لیے بولا، اندر کی آرمی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کینسر سے فائٹ کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدے بھی آپ کو مل رہے ہیں، جسمانی فائدے بھی آپ کو مل رہے ہیں، رب کا قرب آپ کو مل رہا ہے، پھر بول رہے کہ میں روزہ نہیں سکتا۔ ارے بھائی روزہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے،
ٹھیک ہے روزہ رکھو بول کے مولانا بولے، محلے والے بول کے روزہ رکھ، پھر روزہ رکھ کر کرنا کیا ہے؟ روزہ خالی اتنے حصے کا نہیں ہے جی بھائی صاحب، خالی اتنے حصے کا روزہ نہیں ہے، روزہ اس کا بھی ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے گناہ نہ کرے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے کوئی کسی کو غلط نہ ہاتھ پہنچ جائے غلط جگہ پر، پیر کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، بدن کے سارے حصوں کا روزہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے رمضان کا مہینے میں کھانا حلال ہے حرام ہے؟ بولو آپ، گوشت حلال ہے حرام ہے؟ گوشت جی اپن سحری میں بھی نہیں کھائے، بغیر اس کے تو سحری ہوتی نہیں نا اپنی، حلال ہے حرام ہے؟ افطار میں جتنے فروٹس کھائے سب حلال ہے حرام ہے؟ اب کھا سکتے ہیں وہ گوشت وہ فروٹس اب کھا سکتے، کیوں؟ اب وہ کھانا حرام ہے، یعنی حلال چیزیں بھی کیا ہو گئی؟ بولو جی، حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی، تو جو آلریڈی حرام ہے وہ کتنی بڑی بات ہوں گی سوچو آپ۔ شراب پینا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے، تو جو جھوٹ بولنا حلال ہے حرام ہے؟ گناہ ہے نا۔ جو چیزیں حلال ہے روزے میں وہ آپ پر حرام ہو گئی۔ ہر شوہر پر اس کی بیوی حلال ہوتی ہے لیکن روزے میں وہ حرام ہوتی ہے، تو ہر چیز جو حلال ہے حالت روزہ میں وہ آپ کے اوپر حرام کر دی گئی۔ کھانا گناہ ہے تو پھر جو آلریڈی حرام ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا پھر۔ تو ہم حلال چیزوں کے قریب نہیں جا سکتے روزے کی حالت میں، تو حرام چیزوں کے قریب کیسا جائیں گے جی؟ ہم روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کے قریب نہیں جا سکتے تو ہم روزے کی حالت میں زبان سے جھوٹ کیسا بولیں گے؟ ہم روزے کی حالت میں عام دنوں میں جو روزے کی حالت میں ہم جو ہے کھانا نہیں کھا سکتے تو پھر ہم روزے کی حالت میں پھر جو ہے گانا بجانا ناچنا وہ حرام، یہ سود کے ڈیلنگ، سود کا پیسہ دلانا، چوری کرنا یا پھر جو نا ایسے گناہ کرنا جو غیر محرم سے باتیں کرنا، یہ سب کیسے کرتے آپ؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ سب آلریڈی حرام ہے؟ ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے آپ روزے کی حالت میں۔ یہاں تک کہ کہا گیا اگر کوئی آپ سے آرگومنٹ کر رہا ہے اور آپ روزے کی حالت میں اس کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس سے پلٹا کے جواب دیجئے، بھائی میں روزہ ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میں روزے دار ہوں، میں آپ سے جھگڑ نہیں سکتا۔ روزے دار نہ کسی سے جھگڑا کر سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا، بحث کر سکتا ہے، بس روزے کا کام ایک ہی ہے، صرف مولا مولا کہے، اللہ اللہ کہے۔ اور روزے دار کی کیا اہمیت ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے سوچو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں آپ کسی کو صدقہ دے سکتے؟ آپ بولو جی، کسی کو صدقہ دے سکتے؟ اگر آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کے بیچ میں امیڈیٹ ایک دم 7 میں سے 6 کو رک کے آپ امیڈیٹ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں پر جو حج کو جا کے سب کو معلوم ہے نا، پہلے 7 چکر کرنا بعد میں نفل پڑھنا، ایسا ہی ہے نا، بیچ میں آپ روک نہیں سکتے۔ وانی جو عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں وہی عبادت میں آپ کو لگے ہوئے رہنا پڑتا ہے، آپ اس سے ہٹ کر دوسری عبادت نہیں کر سکتے، یہ دیگر عبادتوں کا حال ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ روزے میں رہ رہا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے، بندہ روزے کی حالت میں ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، بندہ روزے کی حالت میں ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کمانے کے لیے باہر جا رہا ہے، یعنی روزے کا ثواب الگ مل رہا، حلال کمائی کا ثواب الگ مل رہا۔ بندہ روزے میں ہے، روزے کا ثواب الگ مل رہا، پبلک کی سروس دے رہا ہے، اس کا ثواب الگ مل رہا۔ بندے کو روزے کا ثواب الگ مل رہا، روزے میں نماز پڑھ رہا، نماز کا ثواب الگ مل رہا، روزے کا ثواب الگ مل رہا، روزے میں زکوٰۃ دے رہا، زکوٰۃ کا ثواب الگ مل رہا، روزہ رکھ رہا ہے، لوگوں کو مدد کر رہا ہے، روزے کا ثواب الگ مل رہا، مدد کرنے کا ثواب الگ مل رہا۔ روزہ ہے، صدقہ و خیرات والی باتیں بتا رہا ہے، روزے کا ثواب الگ مل رہا، بولنے والی باتوں کا ثواب الگ مل رہا۔ روزہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے، روزے کا ثواب الگ مل رہا، قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب الگ مل رہا۔ یعنی مطلب یہ ہے بندہ روزے میں ہے اور سو رہا ہے تو بھی سرکار فرماتے ہیں جتنی سانسیں اندر جاتی ہے، جتنی سانسیں باہر آتی ہے، فرشتے ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھتے ہیں۔ روزہ بھی چل رہا ہے، نیکیاں بھی چل رہے ہیں۔
12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ بھی چل رہا ہے، اس کے ساتھ میں ایڈیشنل 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے جتنی آپ نیک کام کر رہے ہیں اس کے بھی نیکیاں، ڈبل بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں نفل نماز پڑھے تو فرض نماز پڑھنے کا ثواب، فرض نماز پڑھے تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب میدان محشر میں ہمارے کھاتے کھلیں گے، نامہ اعمال کھلیں گے، تو ہم سے جو پہلے کے لوگاں تھے ان کی 400-500 سال ایج تھی، تو 400-500 سال جیے وہ لوگاں تو 400-500 سال کی عبادت بھی کریں۔ ہم لوگاں کتنا جی رہے بولو آپ، ایمانداری سے بولو۔ 40 ہو گیا تو قبرستان خواب میں آ رہا نہیں آ رہا، 50 بولے تو بہت، اب کوئی 90 سال جی رہا بولتے ان کے تو ہاتھ چوم لینا جا کے، کتنے پنیہ کو کام کرے کہ آپ 90 سال جیے، صاحب بولنا پڑتا ان کو، ورنہ ہو گیا 40-50 میں تو ختم ہو گیا کام۔ قیامت کے قریب کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ لوگوں کی عمر کم ہو جائیں گی اور ہائٹ بھی کم۔ جمعہ میں بولا نا، جب میں جمعہ پڑھاتا تھا یہاں پر، یہ باتیں آپ کو بتایا نا ساری۔ اب آپ کی عمر لاسٹ 60 سال لگا لیجئے دل کو خوش کرنے کے لیے، 60 سال لگا لیں۔ میری عمر بول رہا ہوں، میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو 100-150 سال کی عمر عطا کرے۔ ارے آمین بولو بھائی، نہیں جینا چاہ رہے تو آمین بولو۔ رمضان کے مہینے میں 40 لوگاں بیٹھے ہوئے، 40 لوگوں میں کوئی ایک مرد مجاہد ہوتا کہتے، اس کی ایک کی آمین کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی کہتے۔ پھر آپ نانا بھی، بابا بھی بنتے، نانا بھی بنتے، پر نانا، سکر نانا، نانا پہ نانا بھی بنتے، اتنے نانا بنتے 150 سال جیے تو کم سے کم۔ بننا چاہ رہے نہیں بننا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ اگر سوچئے جنرلی اگر 60 سال میں انتقال بھی ہو گیا، پہلے کے زمانے کے اب کے زمانے کے لوگوں کو ٹیلی کرے تو ایج کا بہت ڈفرینٹ ہے، آدھے کو آدھا بھی نہیں ہے، بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ سرکار کی امت کو بڑی فضیلت دی جا رہی ہے، سرکار کی امت کو جو نا سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، وہ لیٹ آنے کے باوجود بھی ان کو گریٹ بول کے بتایا جا رہا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو دیگر امتیں بولیں گی کہ مولا ہماری 400 سال 500 سال عمر ہم لوگ گزار کے آئے اور ہمارے پاس جو ہے نا اتنی نیکیاں نہیں ہیں، یہ لوگ 60 سال گزار کے آئے، ان کے پاس اتنی نیکیاں کیسے آ گئی؟ یہ لوگ 40-50 سال کیا، میں دیکھا انہوں 50 سال میں چلے گئے تھے، پھر انہوں کیسے آ گئے؟ ان کی نیکیاں اتنی کیسی ہو گئی؟ ان کے اعمال اتنے زیادہ کیسے ہو گئے؟ اللہ فرمائے گا میں امت مصطفیٰ سے میرے محبوب کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے میں نے میرے محبوب کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا۔ لیلۃ القدر خیر، بولو بھائی، من الف شہر، 84 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے، ایک رات میں عبادت کرے تو۔ اللہ کر لیے ہوں گے 500 سال، اپن لیٹ آئے لیکن میاں بھائی گریٹ ہے، لیٹ آئے لیکن گریٹ ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ہی۔ ہم کسی اور امت میں پیدا ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو مالک کا احسان ہے امت مصطفیٰ میں پیدا ہوئے، سنی بن کے پیدا ہوئے الحمدللہ۔ ارے موسیٰ جیسا نبی اس امت میں پیدا ہونے کی آرزو کرے تھے، ہم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ حضرت موسیٰ جیسے نبی، وہ ایک نبی نہیں اور 19 نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی خواہش کرے۔ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسا نبی جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ جب پلٹ کے اس امت میں واپس آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کا امتی بن کے آئیں گے۔ یہ امت ہے میرے آقا کی امت، واہ واہ کیا بات ہے۔ ارے بورا بنڈے والو، آپ کو خضر والا نبی ملا، خضر والی کتاب ملی، خضر والی رات ملی، خضر والا جمعہ ملا، خضر والی سب کچھ، اتنی چیزیں ملی، ہم بے خضرے کیسا ہو سکتے؟ کتنی خضر کی چیزیں ہمارے پاس، دیکھ رہے آپ، خضر والا نبی ملا کہ نہیں ملا، خضر والی کتاب ملی کہ نہیں ملی، خضر والی رات ملی کہ نہیں ملی، خضر والا مہینہ ملا نہیں ملا، خضر والا دن جمعہ ملا نہیں ملا، ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی قدر والی ملی ہم کو، پھر ہم بے قدرے کیسا ہو سکتے تھی؟ تعجب کی بات ہے، ہم بے قدرے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان پہ سے جا رہے تھے تو اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، مولا اس بندے پہ عذاب ہو رہا ہے، تو غیب حاطف سے آواز آئی، اے علی
یہ بندہ رمضان کو پاتا تھا، اس کی قدر نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی قبر پر ہم عذاب نازل کر رہے ہیں اور ہم اس سے ناراض ہیں۔ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے۔ اور ایک عیسائی تھا جو اس کا بیٹا چوراستے پہ رمضان میں بیٹھ کے کچھ کھا رہا تھا، وہ جا کر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے وہ عیسائی کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو چوراستے پہ بیٹھ کے کھا رہا، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو لوگوں کے سامنے کھانے کھا رہا، یہ کہہ کر اسے تھپڑ مار کر گھر کا لاتا ہے۔ بس وہ گھر کو آنا تھا، علماء لکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اللہ اس کے دل کو ایمان کی دولت سے سرشار فرما دیتا ہے، محض اس لیے کہ اس نے رمضان کی عزت کی تھی، محض اس لیے رمضان کی عزت کرنے پر ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور رمضان کی قدر نہ کرنے پر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کا عذاب قبروں پہ نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کی قدر کو جانے، اہمیت کو جانے۔ اور روزہ خاص طور پہ ہم جو رکھ رہے ہیں نا، اس روزے کے اندر خاص طور پہ آپ کو سب سے مین کام، امپورٹنٹ کام جو کرنا ہے نا، وہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ وہ 10 پارے 20 پارے تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ جا کے 3 دن میں وہ 10 پاروں کی 3 دن تراویح ہو گئی، 27 دن واہ سکون ہو گیا باپ، ایک قرآن ہو گئی دیکھ بھائی۔ ایسا باہر نکل کے بول رہے بچے، وہ ماں فنکشن میں ہو گیا ہمارا، پھر اب 27 اب کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب چھٹی اب 27 دن چھٹی، پھر کہاں رہتے بولتے وہ بھٹیا نہیں ہے حلیم کے، وہاں بیٹھیں گے نا، چار مینار کے گول پھریں گے نا، تو یہاں بیٹھیں گے۔ پھرو بھائی چار مینار کو بھی جاؤ، کپڑے خریدو، پہنو، کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ۔ میں تو شروع سے بولتا ہوں آپ کو، ڈیلی جو ہے نا آپ پلین سے ناشتہ منگاؤ، کیا ہونے کا ہے؟ اللہ آپ کو اتنی دولت دے، ایروپلین سے ناشتہ منگا، انہیں ان کے منگایا تھا نا ایک زمانے میں ایسے والے، اس سے زیادہ منگاؤ، لیکن اللہ کے واسطے اللہ کو مت بھولو، کھاؤ پیو مست مزے میں رہو، لیکن اللہ کے واسطے اللہ کو مت بھولو۔